سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ او مبارک یا نبی اللہ نبی اللہ او مبارک یا رسول اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین والحمدللہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام تعریفیں، تمام مدحتیں، تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو قابل تعریف ہے، جو قابل حمد و ثنا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جن کی معرفت محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آج یوم سعید، یوم عید، ہماری پوری منتظر کی ٹیم کی جانب سے آپ تمام کل کو، کل کائنات کو، کل عالمین کو جشن عید زہرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آج ہم گفتگو کریں گے عید سعید زہرہ۔ عزیزان محترم، عزاداری سید الشہداء سے اس وقت ہم لوگ یہ نہ کہیں فارغ ہوئے، یہ کہیں کچھ دنوں کے لیے چھٹی مل گئی، کیونکہ مولا کا غم ہمیشہ ہمارے دل میں ہے، دماغ میں ہے۔ یہ اعضاء جواہر جب بھی غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے اور سینے پہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر کسی کی موت ہوتی ہے تو کربلا والوں کا فرش بچتا ہے۔ اس غم سے ہم کبھی دور نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ دعا ہے، یہ وعدہ ہے، اور عید کا پہلا معنی وعدہ ہی ہے، کیونکہ وعید سے نکلا ہے۔ وعید کہتے ہیں عہد کو، وعدے کو، عید کہتے ہیں خوشی کو۔ خوشی کے ساتھ وعدہ نبھایا جائے تو وفادار اہل بیت میں سے کہلایا جاتا ہے۔ جیسے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، سلمان منی اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ وہ وفادار ہیں، وفاشوار ہیں۔ ایسے ہی اہل بیت کے ساتھ جو جو لوگ منسلک ہوتے رہے وہ اس عید کے معنی اور مفاہیم کو جانتے چلے گئے۔ عزیزان محترم، عید عربی لغت کا، عربی زبان کا ایک لفظ، لغت منجد، لغت تہذیب البیان، اور جتنی بھی لغات کا یہاں پہ نام لیا جائے کم نہ ہوگا، کیونکہ عربی زبان بہت سارے مفاہیم رکھتی ہے۔ ایک لفظ کے بے انتہا معنی ہے، مفاہیم ہے، مطلب ہے، خاصیت ہے، اور ہر لفظ کی اپنی ہی ماہیت ہے۔ لیکن چونکہ آج بات ہو رہی ہے عید سعید، سیدوں کی عید، جس میں سادات مسکرائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں 8 ربیع الاول گزری اور وہاں 9، تو عزیزان محترم تاریخ اٹھا لیجئے، جہاں جہاں شہادتیں ہوتی رہیں، کبھی بھی کسی دوسرے ائمہ کو جو ان کے ابن ہیں، یعنی مثال میں اگر ہم کہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کا نام لیں، کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو یوم عاشوراء، کرب کا دن، گریے کا دن، آشوب کا دن، زمانہ آج بھی خون رو رہا ہے، کربلا کی زمین آج بھی لرزتی ہوئی نظر آتی ہے، مکہ آج اپنی ماہیت کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ جو حسین دین کی پناہ ہے، جس میں دین سمایا ہوا ہے۔ جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو کیا سید سجاد کو امامت کے فریضے پر ظاہراً ظاہر کیا گیا تو کیا کسی تاج پوشی کی مبارکباد دی گئی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ 21 رمضان لے لیجئے، امام حسن، اس کے بعد کیا
جب امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہراً ویسے تو امیر کائنات ہمیشہ موجود ہے، اور میں نے ابھی کہا نا، عید کہتے ہیں خوشی کو، اور عید کا دوسرا معنی ہے بار بار آنا، بار بار ظاہر ہونا۔ امیر کائنات نے ہی کہا تھا، پوچھ لو جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے دیکھنے سے قاصر ہو جاؤ، کیونکہ میں تو ہر دور میں تمہیں آ کے دیکھتا رہوں گا۔ میں تو وعدے کا وفادار ہوں، وعدے کا پابند ہوں۔ کیوں؟ اصل مودت رکھتے ہیں یہ لوگ، اصل حقیقت ہے یہی۔ اللہ کی حقیقت کی پہچان ہے اہل بیت۔ تو بات عید کی ہے کہ عید کی خوشی اور تاج پوشی، جس کی آج ہم خوشی منا رہے ہیں، بالکل 8 ربیع الاول کے بعد، کیا یہ خوشی در اصل حقیقت کسی غم کا اندیشہ تو نہیں؟ اور اگر غم کا اندیشہ ہے تو اس خوشی کی خاص خاصیت کیا ہے؟ غم کا اندیشہ یہ کہ 8 کو شہادت ہوئی امام حسن عسکری، اور تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، عجل اللہ تعالی فرجہم، قائم مقائم ظاہر ہیں، دین قیام ہے، عید دین، عید مذہب، عید رہا، عید زہرا، عید شجاع، عید خاصیت، عید فصاحت، عید بلاغت، عید غدیر ثانی، عید مباہلہ ثانی، عید یوم الفطر ثانی، عید یوم البقر ثانی، عید ائمہ، عید وارث انبیاء، عید لوح الصلاۃ، عید کلم البیان، عید قرآن، اور کتنے نام جو امیر کائنات نے حذیفہ سے کہا، حذیفہ 72 نام ہیں اس عید کے، خاصیت خوشی، ماہیت وعدہ، اور پھر ساتھ وعدے کا وفادار، بار بار وعدے کو دہرانا۔ کیا ہمیں اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس خوشی کے پیچھے ایک بہت بڑے غم کا طوفان چھپا ہوا ہے؟ عید زہرا کیوں؟ آج اگر ہم حساب لگائیں تو 2000 سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ میرا مولا پردہ غیبت میں موجود ہے۔ عید قیام، عید عدل، عید ستون الصلاۃ، عید اکمل، عید یوم، کون سا دین؟ وہ جو اب نافذ ہوگا، تو کیا ابھی تک دین الہیہ پہ نہیں؟ یہ سبب ہے عید زہرا کا۔ جب رسول خدا نے بی بی کو حسنین شریفین کے بارے میں تمام تعبیرات بتائیں، اور بی بی گریہ کناں ہوئیں اور مسلسل کہتی رہیں، بابا میرا حسن، بابا میرا حسین، ایک کا جنازہ تیروں پہ، ایک کے جنازے پہ تیر، بابا میرا سید سجاد، بابا میرا جعفر صادق۔ ہر امام کی شہادت بھی بی بی گریہ کرتی رہیں، لیکن بی بی کا پیغام نہیں پہنچ پا رہا۔ لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ مودت آل محمد میں ایک مولا کے چاہنے والے نے سر قلم کیا، اور جو مولا سید سجاد کی دعا تھی کہ ناشتے کے وقت، کھانا کھاتے کے وقت اس کا سر میرے سامنے آئے، اور سر آیا بھی، شکر الہیہ بھی ادا کیا سید سجاد علیہ السلام نے، تو کیا کربلا والوں کا انتقام پورا ہو گیا؟ نہیں۔ کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے غلام تو حاضر ہیں، لیکن وارث موجود ہے، اور کسی کو قتل کرنا انتقام لینے کی نشاندہی نہیں ہے۔ دین الہیہ کا نفاذ، اعلان دوبارہ، یوم اکملت لکم دینکم، کون کرے گا؟ وہ جو وارث انبیاء ہے، جس کے لیے رسول نے کہا، اور جناب سیدۃ النساء العالمین کو سلام اللہ علیہا کو یہ بات واضح کی، اے میری جان پدر،
बिज़्ज़त मिन्नी, सुन तेरे चेहरे पे अब मुस्कुराहट आएगी, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा। तेरे आने से मैं अपना तख्त छोड़ता हूँ, हिजाब अस्मत कायनात की परवरदिगार है, सैयदतुन निसाइल आलमीन। कहा है जाने पदर, जिस दिन दिन का नफाज होगा, दीन का आगाज़ होगा, मज़हब का ऐलान होगा, शियाने हैदर करार सामने होगा, विलायत का नारा लगेगा, अजान में बात की जाएगी, वादा वफा होगा, वो दीन यौम साईद यानी दीन ज़हरा, ईद ज़हरा तेरे नाम से मंसूब होगी, उस कायम मुकाम की उस हरकत व सकनात पर कि जो हुक्म परवरदिगार आलम के लिए नहीं इंतज़ार कर रहा, इख्तियार है उसके पास, किसी वक्त भी ज़हूर कर ले। तुम्हें क्या पता कि तुम अपनी आंखों से अपने इमाम वक्त को किसी भी वक्त देख लो और जब तुम्हारी मुलाकात हो फिर तुम ये कहते हुए नजर आओ, अरे हमने तो उस वक्त अपने इमाम को देखा था। किसी के कहने से, किसी की खोखली हदीसें पढ़ने से, किसी की कारी तहकीक करने से इमाम किसी हुदूद में नहीं रहते। इमाम का अपना इख्तियार है। करबला में क़याम किया मौला ने अपने इख्तियार के साथ। मौला किसी से आजिज़ नहीं है, मौला ज़ाहिर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सबूत है, हल्की सी मुस्कुराहट ईद ज़हरा 9 रब्बिल अव्वल मंसूब हुई, लेकिन आज भी मेरा मौला ज़ियारत नाहिया के अंदर मुस्तकिल गिरिया कर रहा है। मेरा सवाल है आप तमाम अज़ादारान सैयद शुहदा पर कि हर अदियान मज़ाहिब में ईद ज़हरा को मनाया जाता है, अलग अलग ज़बानों में इस ईद के नाम हैं। इस ईद को बड़े एतक़ाद के साथ, पूरी रसूमात के साथ ईद तबर्रा भी है ये। तो क्या हम अपने इमाम को वो खिराज पेश कर रहे हैं? मेरा मौला किसी के हुक्म का मोहताज नहीं, मेरा मौला आनन फानन कुन फयकुन का परवरदिगार है। किसी वक्त मेरा मौला ज़ाहिर हो सकता है। फिर ये ना कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। मौला से जब चाहो, जिस वक्त चाहो मुलाकात करने के दावेदार उस वक्त बनो जबकि तुम बार बार वादा करो। दुआए अहद पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, उस पर चलना भी बहुत ज़रूरी अमल है। तुम्हारा मौला तुम्हारे बीच में रहता हुआ, हमारा मौला हमारे बीच में रहता हुआ हमें देख रहा है। याद कर लो उस कौल को, इससे पहले कि तुम मुझे देखने से कासिर हो जाओ। अपना सबका ख्याल रखिएगा। ईद ज़हरा पूरी मार्फत के साथ मुनक़्क़िद कीजिए, नज़्र नियात के साथ इस ईद का पैगाम समझिए। इंशाअल्लाह फिर आपके सामने एक नई तहक़ीक़ को लेकर हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, ओ मुबारक या नबी अल्लाह।